نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یوم عاشوراء کی فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا کیا، ہم اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے، چنانچہ آپ نے اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یوم عاشوراء کے فضائل میں بکثرت روایات آتی ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس دن ان کی پیدائش ہوئی، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن عرش، کرسی، آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا ہوئے، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی اور فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہوئے، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑ پر لگی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا ہوئی، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی واپس آئی اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور ہوئی، اسی دن زمین پر آسمان سے پہلی مرتبہ بارش ہوئی۔ نوافل: جو شخص اس رات میں 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ جل اس کے 50 برس گزشتہ اور 50 سال آئندہ کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لیے ملائے اعلیٰ میں ایک محل تیار کرتا ہے۔ اس رات میں 2 رکعت نفل قبر کی روشنی کے واسطے پڑھے جاتے ہیں، جن کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ جو آدمی اس رات مہینہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت اس کی قبر روشن میں رکھے گا۔ عاشوراء کے روزے کی فضیلت: حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن اللہ کی راہ میں روئے زمین پر مال خرچ کرے تو اسے بزرگی حاصل نہ ہوگی۔ جس قدر کوئی عاشوراء کے روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائے، وہ جس دروازے سے داخل ہونا پسند کرے گا داخل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے شب و روز کی ساعتوں میں ہر ساعت اللہ تعالیٰ ان ساعتوں کے ہر ساعت کے بدلے اس پر 7 لاکھ فرشتے نازل فرمائے گا، اور جو قیامت تک دعا اور استغفار کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی 8 جنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بہشت میں 8 لاکھ فرشتے مقرر کرے گا۔ عاشوراء کے روزے دار کے لیے روزہ رکھنے کے دن اس بندے اور بندی کی موت تک محلات اور شہر تعمیر کرے، درخت اگائے، نہریں جاری کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اس کا اجر و ثواب اجر توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں جتنے حرف ہیں ان کی تعداد کے مطابق ہر حرف پر 20 نیکیاں ہوں گی۔ جس شخص نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا خاموشی اور سکوت میں وہ روزہ اس سال کے گناہوں اور خطاؤں کا کفارہ ہوگا، اور جو شخص کامل قیام، رکوع و سجود کے ساتھ 2 رکعت نماز خضوع سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کی جزا کیا ہونی چاہیے، بس فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوب جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے حساب میں 1000 نیکیاں لکھی جائے اور 1000 بدی مٹا دی جائے، اس کا رتبہ 1000 درجے بلند کیا جائے۔ اپنے بزرگی کے 1000 دروازے کھول دیے جو اس پر کبھی بند نہ کیے جائیں گے۔
امیر المومنین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان و ثواب کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرے اور دونوں رکعتوں میں فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد 9 بار آیت الکرسی اور درود شریف پڑھے۔ بیان کیا گیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، الم نشرح اور دوسری میں اذا جاء 25 بار پڑھے۔ جو شخص عاشورہ کے روزہ حاجت کے لیے یہ دعا مانگے اس کی حاجت پوری ہوگی۔ عاشورہ کے دن سیاہ کپڑے پہننا، سینہ کوبی کرنا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، نوحہ کرنا، پیٹنا، چھری چاقو سے بدن زخمی کرنا جیسا کہ رافضیوں کا طریقہ ہے حرام اور گناہ ہے۔ ایسے افعال شیعہ سے اجتناب کلی کرنا چاہیے۔ ایسے افعال پر سخت وعید آئی ہے جن میں چند تحریر کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے طریقے پر وہ نہیں جو رخساروں کو مارے اور گریبان پھاڑے اور پکار جاہلیت کا پکارنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پر بے ہوشی طاری ہو گئی، بس آئی اس کی عورت جس کی کنیت ام عبداللہ تھی، اس حال میں رونے کے ساتھ آواز کرتی تھی جیسے۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو کہا کیا تو نہیں جانتی؟ اور تھے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو خبر دے رہے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں بیزار ہوں اس شخص سے جو بال منڈوائے اور بلند آواز سے روئے اور کپڑے پھاڑے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں میری امت میں جاہلیت کے کام سے پائی جاتی ہے: فخر کرنا، اپنے حسب میں طعنا کرنا، عیب نکالنا، لوگوں کی نسل میں بارش طلب کرنا، ستاروں سے اور ماتم میں نوحہ کرنا، اور فرمایا نوحہ کرنے والی مرنے سے قبل توبہ نہ کرے تو قیامت کے روز کھڑی کی جائے گی اس حال میں کہ گندک کی قمیص اس پر ہوگی اور ایک قمیص خارش والی ہوگی۔